اگر آپ سکون، صحت، تندرستی، خیر، عافیت، بھلائی والا اگر آپ زندگی کا نظام بنانا چاہتے ہیں جس پہ خیر و برکت ہو، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھا کریں، بنا کر رکھا کریں، بلا کسی غرض، بلا کسی مطلب اور بلا کسی مفاد کے۔ میں نے دیکھا ہے کہ رشتے نبھانے سے آپ کو برکت ملتی ہے۔ اچھا، پھر اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کی اپنی پرسنل سوچ محبت، پیار، الفت نبھانے کی ہے نا، وہ آپ کی اولاد پہ اس کی چاشنی اترتی ہے۔ یا مرحبا، چاشنی سمجھتے ہیں نا؟ سبحان اللہ، اس کی جو چاشنی ہے نا، جو کیا نہیں خوبصورت لفظ لیا۔ چاشنی اس کی نیچے اترتی ہے، جیسے نہیں کہ ایک میٹھا رس نیچے مطلب بہہ رہا ہوتا ہے اور نیچے تک اتر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو ایک چاشنی جیسے کہ آپ کی نسلوں میں یہ اتر رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے رشتوں کو نبھانے میں آپ کی مٹھاس ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مال دولت پیسہ جائیداد کے لیے نہیں ہے، تو یہ بالکل آپ ایک چاشنی آپ کی سے نیچے ہوتا ہے، وہ آپ کی نسلوں میں جاری ہوتی ہے، یہ ایک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جو رشتوں میں محبت نہیں رکھتا، یہ اس کی بیچارے کے نصیب، میں تو کہتا ہوں اس کے نصیب اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے۔ بہت بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو رشتوں میں محبتیں نہیں، نفرتیں زیادہ نظر آتی ہیں، اور نفرتوں میں وہ جی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نفرتیں ان کے سینے میں ایسی پک رہی ہوتی ہیں، اور ان کے دماغوں میں ایسی ان کے لیے مطلب کہ وہ یہ نفرتوں کا بھی رس ہوتا ہے، جیسے اس کی چاشنی اور نفرتوں کا بھی رس ہوتا ہے، وہ رس رہا ہوتا ہے، اور رستے رستے وہ آپ کے بچوں میں اتر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے بچے بھی آپ کی طرح اپنے رشتہ داروں سے کٹنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایک کھینچاؤ خاندانوں گھروں کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے میں نے کبھی بچے کو منع نہیں کیا، میں نے کبھی میری اولاد کو نہیں روکا، مگر آپ کی نفرت کا پرتاؤ آپ کے بچوں پر گر رہا ہوتا ہے، آپ کی نفرت کا اثر آپ کے بچوں پر، کیونکہ وہ آپ کی گفتگو میں کبھی بھی محبت، پیار، الفت اور ایک مطلب کہ ملاپ نہیں پا رہا ہوتا۔ یہ اثر پڑتا ہے اولاد پر، یہ بھولیے گا مت، اور یہ ایسا اثر ہے کہ اس کا اثر اولاد میں جو اترا ہے نا رشتوں کے تعلق سے، یہ ماں باپ پر بھی بعض اوقات اتر آتا ہے، یعنی پھر اولاد رشتوں کو اس نوعیت کا سمجھتی نہیں ہے، پھر ماں باپ کو بعد میں پچھتاتا ہے کہ یار ہم سے کیوں کھینچا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں کھینچا ہوا ہونا اس کی گھٹی میں آ چکا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست یہ ہے، مہربانی کریں، والدین سے لے کر اپنی رشتوں اولاد تک، اولاد سے لے کر اولاد کے سسرال تک، سسرال سے لے کر اپنے دیگر ذوی الارحام خونی رشتوں تک، سب کو پہچانیں، اور آپ نوٹ کریں، ابھی لکھیں یار کن کن سے کتنا عرصہ ہوا بات نہیں ہوئی ہے، اور آپ بات کریں، رشتوں کو نبھائیں، کچھ نہیں کم از کم یار واٹس اپ ہی کر دیں، کچھ سلام دعا کے پیغام دے دیں، رمضان مبارک کا پیغام دے دیں، اور کوئی سی خیر و بھلائی کی بات کر دیں، کوئی نہیں جاتا یار، کوئی 4 کھجوریں تھیلی میں ڈال کے بھیج دیں، کچھ نہیں ہوگا، ایک خوشی ہوگی، کوئی ایک آدھ اور چیز تو تحفے میں بھیج دیں، ملاقات کا سلسلہ رکھیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، اپنی نفرتوں کو ختم کرے، ورنہ آپ کی اولاد میں اترے گی، اور اولاد کے دل میں اگر خدا نہ خواستہ کہیں نفرت نے جگہ بنا لی نا، تو اس نفرت کی جھلک پھر آپ اپنی اور اولاد کے درمیان بھی خدا نہ خواستہ پھر دیکھیں گے، تو بہت تکلیف